نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ساری دنیا کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو پیس چاہتے ہیں، جنگ بندی چاہتے ہیں. دوسری طرف جب ایک امدادی سامان لے کر ایک فلٹیلر بھیجا جاتا ہے تو اس پر اسرائیلی کشتیاں جو آ کر وہ بمباری کرتی ہیں، حملے کرتی ہیں، وہاں سے لوگوں کو گرفتار کرتی ہیں. یہ کس طرح کا امن ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کافی کچھ سمو دیا ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسی باتیں کریں گے جو نہ ہی تو مسلم سربراہان کر رہے ہیں جی، نہ ہی امریکہ کی طرف سے اصلی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اس فارمولے میں ہے کیا اور اس کی کنوٹیشنز کیا ہیں اور آنے والے وقت میں اس کے اثرات کیا ہیں. جی، ہم کوشش کریں گے سنجیدگی کے ساتھ کہ اس کو تھوڑا سا ٹٹولا جائے کہ یہ سب کچھ ہے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ بیان دیا کہ اور اسحاق ڈار نے یہ بیان دیا کہ جو ہماری ترامیم تھی وہ اس فارمولے میں نہیں ہے. یہی شکایت 8 سربراہ جو گئے تھے ملنے ٹرمپ صاحب سے، انہوں نے بھی کی ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہم نے ترامیم کی صورت میں منوائی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وہ نیتنیاہو کے آنے کے بعد غائب کر دی گئی ہیں. جی، میرا سوال ان 8 لیڈروں سے یہ ہے کہ جب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی کوئی ترمیم شامل نہیں کی گئی ہے تو اس فارمولے کو مسترد کیوں نہیں کرتے؟ اس کی حمایت کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل. اس کے لیے رونا پیٹنا کیوں ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ جی، Is that a genuine question or not? بالکل بالکل بخاری صاحب، کہ جب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کانفیڈنس میں لے کے کہ نہیں بھائی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہماری جو ترامیم ہے وہ تو کہیں آئی نہیں. لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 ریاستی حل جو اوسلو ایوارڈ کے بعد سے ہم 10-12 سال سے سن رہے تھے، اس کا پورے سمجھوتے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. Is that right? جی بالکل. That means Gaza and Gaza's cause and the Palestinians, they are all buried. جی بخاری صاحب، یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ اب صرف فیس سیونگ کی ٹیکٹکس ہیں تاکہ اپنی جو عوام ہے وہ جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اس سے بچا جا سکے. دیکھیے، وہ ہم جب گفتگو کر رہے تھے پروگرام کے حوالے سے تو ہمارے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور وہ میں سمجھتا ہوں بڑا جنون سوال تھا، لیکن اس کا جواب بہت ہی کیلس ہے اور وہ میں دینا چاہتا ہوں. اسرائیل کی ان کارروائیوں کا 2 ریاستی حل پر کیا اثر پڑے گا؟ وہی بات جو آپ نے ابھی کی. بھائی، میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے باقی پورے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ ٹرمپ کے قبرستان میں قبر کھود کے دفنا دیا گیا ہے. اس کا کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. وہ بھائی میرے 2 ریاستی حل سے بھی بھاگ گئے آپ. دیٹ مینز کہ ساری عرب ممالک جو گئے تھے اور مسلم ممالک وہ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جو باقی بچ گئے ہیں ان کو بھی قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. وہ ایک جو دوسرے وہ ایڈیٹ ہیں اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں، ذرا ان کی دھمکی سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی غزہ میں رہے گا وہ دہشت گرد تصور ہوگا. ذرا اندازہ فرمائیے کہ فلسطینیوں کی سرزمین کو، فلسطینیوں کے وطن کو، وہاں رہنے والے فلسطینیوں کو کن کن ناموں سے پکارا جا رہا ہے اور ساری دنیا چپ ہے. بالکل بخاری صاحب، یہ تو ان کی لینڈ ہے، ان کا رائٹ ہونا چاہیے. اسرائیل کے پاس تو کوئی قانونی جواز ہی نہیں ہے اس چیز کا. اسرائیل تو خود ایک ناجائز ریاست ہے، ایک ناجائز بچہ ہے امریکہ اور یورپ کا، جو یہاں پر ایک ناسور کی طرح سے اس سرزمین کے اوپر بویا گیا تھا. اور آج سارے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کو گریٹر اسرائیل کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں. جی بالکل، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ چلیے یہ تو ہو گیا اپنی جگہ. آپ مجھے بتائیے کہ انٹرنیشنل واٹرز میں کس کیپیسٹی میں اسرائیل جو ہے وہ اس فلوٹیلا کو روکے ہوئے ہے اور گرفتار کر لیا اس نے کچھ بندوں کو. 10 کے قریب کشتیاں جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں، 30 کے قریب ابھی بھی اپنی منزل کی طرف رواں ہیں. یہ کس نے اختیار دیا ہے اس کو کہ وہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ہونے والی کسی بھی سوشل ایکٹیویٹی کو، وہ وہاں سے بارود، بم اور راکٹ لے کے اور میزائل لے کے نہیں آ رہے، وہ تو کھانے والی چیزیں اور دوائیاں لے کے آ رہے تھے کہ بچے جو بھوک سے اور جو بچے بغیر علاج کے مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کی جان بچانے کے لیے وہ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت آئے ہیں. اس میں سارے مسلمان نہیں ہیں، اس میں کم از کم 30 ایسی ریاستوں کی نمائندگی ہے جو مسلم ریاستیں نہیں ہیں. اس میں یورپ کے ملکوں کی نمائندگی ہے، اٹلی ہے، اس میں اسپین ہے، اس میں ٹیونس ہے، اس میں کون سا نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چودراہٹ جو ہے یہ کس کھاتے میں دی جا رہی ہے اسرائیل کو؟ کس کھاتے میں
کدھر ہیں وہ پاکستان اور مسلم ممالک کی بحریہ جس کے بارے میں اتنے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اس نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو اپنے پانیوں کے قریب پھٹکنے نہیں دیا؟ اس کو کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ میرا یہ سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسرائیل یہ سارے حربے کیوں استعمال کرتا ہے؟ کیوں جب بھی فلوٹیلا بھیجا جاتا ہے تو اسرائیل اس پر جو ہے حملے کرتا ہے؟ کیوں امداد اسرائیل نہیں پہنچنے دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، آج میں اس کی باقاعدہ وجہ بیان کر دیتا ہوں. دیکھیے، ہم نے 2 بڑی عالمی جنگیں دیکھی ہیں اور کوئی 20 کے قریب اور جنگیں ہم نے دیکھی ہیں. کسی بھی جنگ میں بھوک کو ہتھیار نہیں بنایا گیا، حتیٰ کہ گرفتار کیے گئے لوگوں کو بھی باقاعدہ خوراک مہیا کی جاتی ہے، علاج مہیا کیا جاتا ہے. یہ ایک واحد بے غیرت اور ذلیل اینٹی ہے جس کا نام اسرائیل ہے اور جس کا نام نیتن یاہو ہے، جو بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر دنیا کا ضمیر تھوڑا بہت جاگا ہے اور وہ ان کو خوراک اور دوائیاں لے کے ان تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے راستے میں جس طرح کی رکاوٹیں ہیں سب کے سامنے ہیں. سب نے منہ سیے ہوئے ہیں اپنے، سب کے لب جو ہے نا، بول کے لب آزاد ہیں. تیرے والی بات جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی اور دنیا کی ہے. جی بالکل. وہ بھائی، آپ فوج نہیں بھیج سکتے وہاں، نہ بھیجیں، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں. آپ جا کے فزیکلی ریزسٹ نہیں کر سکتے. وہ آپ اپنی زبانیں استعمال کر کے کنڈم تو کر دیں اس کو. لیکن بخاری صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا حماس کو پریشرائز کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ؟ دیکھیے، ان کا خیال یہ ہے، اور ٹرمپ جو ہیں اس میں گردن تک ساتھ ملوث ہیں کہ حماس کا وجود ختم کر دیا جائے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کھل کے لیڈرشپ کہہ رہی ہے اسرائیل کی کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. جی، نیتن یاہو بار بار انٹرنیشنل فورمز پر کہہ کے آئے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں کہہ کے آئے ہیں کہ ہم حماس کو ختم کریں گے. ٹرمپ کے ساتھ جو اس کی میٹنگ تھی اس میں اس نے کہا نہیں مانتے ہم 2 ریاستی حل کو، کوئی ریاست نہیں بنے گی، نہ میں بننے دوں گا. لک ایٹ دا لینگویج، لک ایٹ دا سٹائل. سب چپ ہے، پوری اسلامک ورلڈ چپ ہے. کنڈمنیشن تک نہیں ہے. یار میرا دل چاہتا ہے روؤں اس کے اوپر بیٹھ کے، میں سر پیٹوں. میں اپنا، وہ غالب نے کہا تھا نا، روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسرائیل اپنی منمانی اسی طرح سے کرتا رہے گا. اور گریٹر اسرائیل اگر بنا تو میں اس کا کریڈٹ نہ نیتن یاہو کو دوں گا، نہ میں اس کا کریڈٹ ٹرمپ کو دوں گا. اس کا کریڈٹ میں دوں گا مسلمانوں کو جنہوں نے کہ یہ سب کچھ ہونے دیا. جی بخاری صاحب، اور یہ وہ مسلم کنٹریز ہیں جو کہ اب تو یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ حماس کے خلاف یا امن قائم کرنے کے لیے اپنی فوجیں تو بھیجیں گے، لیکن وہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں غزہ میں نہیں بھیج سکتے. ہاں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں نا، ہمارے وہ جو ہے وہ ٹرمپ، انہوں نے چونکہ حکم فرما دیا ہے لہٰذا ہم تو جائیں گے ہی. اس سے پہلے جو اسلامک فوج بنی تھی، آپ کو یاد نہیں؟ وہ اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے، یعنی قتل گاہ بنا دیا گیا ایک سرزمین کو. بولا کوئی کسی کے پیٹ میں درد ہوا؟ ہاں، اگر لیبیا کے کرنل قذافی جیسے لوگ ہوتے، اگر انور سادات اور اس نوعیت کے لوگ ہوتے، الجزائر کے بن بیلا ہوتے، انڈونیشیا کے سوکارنو ہوتے، ملیشیا کے تنکو عبد الرحمان ہوتے، پھر میں دیکھتا کیسے مسلم ورلڈ خاموش رہ سکتی ہے. یہ قسم پرسی کی حالت ہے مسلمانوں کی، جن کے پاس نہ وسائل کی کمی ہے، نہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے، نہ فوجوں کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سارا کھلواڑ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو ہونے دے رہے ہیں. یہاں تک کہ جہاں اسرائیل کی پہنچ نہیں ہے، یعنی انٹرنیشنل واٹرز کے اندر، وہ اپنی مرضی کی منمانی کارروائیاں کر رہا ہے. مختلف کنٹریز تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر چلتے ہیں اور وہ اس لیے بھی یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے این جی اوز، ایکٹیوسٹ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ سول سوسائٹیز اس میں کوئی کردار؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں تھیسس ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کی خاطر ایسا نہیں کر سکتے. بزدلی ہے، ڈرتے ہیں، اپنی حکومتوں کے گرنے کے خوف سے ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2-3-4 ملکوں کو اگر آپ چھوڑ دیں، جس میں ترکی ہے، جس میں ایران ہے، جس میں پاکستان ہے، ایک آدھا اور ہے، قطر کو بھی اب تھوڑی سی زبان لگی ہے ورنہ وہ پہلے نہیں بولتے تھے. اس کے علاوہ کہیں سے آپ کو کوئی آواز اٹھتی دکھائی نہیں دے گی. کسی نے کاؤنٹر زبانی تھریٹ بھی نہیں دیا کہ نیتن یاہو صاحب یہ مت کیجئے ورنہ ہم آئیں گے وہاں پھر آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے. ایسے بھی ضرورت نہیں کی کسی نے. جانا اور پہنچنا تو آپ چھوڑ دیجئے. ہوگا جی، یہ ایک طرف ہو گئی. دوسری بات یہ، اب آ جائیں وہ جو دوسری بات آپ نے کی، ویئر آر دا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس؟ عالمی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کل ہم نے رویا تھا نا کہ اقوام متحدہ کیا ہے، تو اس کا میں نے کہا نا کہ نان اینٹی ہے. اٹس اے نان اینٹی ایبسولوٹلی. اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ گوترس کو بدلنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کی سیکرٹری شپ، چونکہ اب رشیا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننے جا رہا ہے سیکورٹی کونسل کا، تو ان کا ہم اس سیکرٹری جنرل کو بدلنا چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بدل ہی دیں اس کو، کیونکہ اس سے سوائے زبانی جمع خرچ کے اس نے کچھ کر کے نہیں دیا. اور زبانی جب امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی اس کے بعد سے مسعود جو ہے ان کی زبان بھی گنگ ہو گئی ہے. آ جائیے جناب
عالمی ادارے جی یہ تو چلیے یونائٹڈ نیشن ہے, عرب لیگ ہے, یہ تو مخنث ادارے میں قرار دے چکا ہوں بہت پہلے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالمی ضمیر کہاں ہے؟ اسپین نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے لوگوں کو آپ نے پکڑا یا گرفتار کیا یا ہماری کشتیوں کو آپ نے روکا تو میں نیوی کے بحری جہاز بھیجوں گا جو ڈسٹرائر ہیں, تو وہ آپ کو کدھر ہے؟ وہ زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کے بندے پکڑے گئے ہیں نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا نے غزہ سے فلسطینیوں کا اور حماس کا خاتمہ کرنے کا مشترکہ پلان جو ہے, سنیے غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے اللیگل غیر انسانی ہوتے دیکھیں اور چپ رہیں, دیٹ مینز یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. بالکل ایبسلیوٹلی, کیونکہ خاموشی جو ہے از نو ایکسکیوز. جی بالکل بخاری صاحب, ابھی جو معاہدہ ہوا, جو امن منصوبہ پیش کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. مسلم کنٹریز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کے سامنے مسودہ رکھا گیا تھا وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے دین وچ واز پریزنٹڈ ان فرنٹ آف دا ورلڈ, ٹھیک ہے, جو 20 نکاتی فارمولا تھا. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ نیتن یاہو سے میٹنگ کے بعد اس کو چینج کیا گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو سے بلیک میل ہو گئے ہیں؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ وہ 21 سے 20 پوائنٹ رہ گئے تھے اور اس میں وہ 21واں پوائنٹ جو انہوں نے نکالا وہی تھا دو ریاستی حل والا. پہلی بات جی, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بتا رہے ہیں ہمیں ہمارے لیڈرز اور وہ 8 لوگ جو گئے تھے وہاں کہ نہیں اس میں وہ کچھ تو ہے ہی نہیں. او بابا تو پھر اس کو ریجیکٹ کرے نا. جی بالکل, کب تک گٹس اینڈ سے ہم نہیں مانتے اس کو, یہ دس از نو سولوشن, آپ نے ہمارے ساتھ بٹریل کی ہے, کوئی نہیں کہہ رہا یہ. جی. اور بخاری صاحب ہمارے دفتر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان نے 1967 کے سرحد کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کی جس کا دارالحکومت بیت المقدس شریف ہو. بخاری صاحب لیکن اس کا منصوبے میں تو کہیں ذکر نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 مسلم اور عرب سربراہان ملے تھے یہ بیسیکلی کلیبوریٹ کر کے آئے ہیں ٹرمپ کے ساتھ, اسرائیل کے گریٹر اسرائیل بنانے کی خواہش کی کلیبوریشن کا حصہ بنے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں, دیکھیے کچھ ایسے انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں, کچھ ایسے انڈیپینڈنٹ ڈپلومیٹس ہیں جو کھل کے کہہ رہے ہیں یہ کہ ان مسلمانوں نے نہ پہلے کبھی کچھ کیا ہے اور نہ یہ اب کچھ کریں گے. نیتن یاہو اپنی مرضی کرے گا, نیتن یاہو وہاں سے حماس کا قلعہ کما کرے گا, اس پوری کی پوری سرزمین کے اوپر قبضہ کرے گا. آپ دیکھیں اس معاہدے کے اندر کہہ رہے ہیں فوری جنگ بندی ہوگی اور پہلے تاثر یہ دیا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجیں یہاں سے نکل جائیں گی, خالی کر دیں گی. لیکن اس کے بعد نیتن یاہو جو ہی وہاں پہنچے جو آپ نے کہا, اس نے کہا ایسی کی تیسی یہ کیا ہے, نکالیں اس کو. وہ نکل گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ بتدریج نکل جائیں گی, وہ بھی ختم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو وہاں رہیں گے. جی جو علاقے ہم سلیکٹ کریں گے ان میں اسرائیلی فوجی جو ہے وہ برقرار رہیں گے. ایک دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی آپ لے آئیں یہاں گورننس کرنے کے لیے لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی اسرائیل ہوگا, سیکورٹی ہمارے پاس. مطلب ہے مجھے بتائیں یہ میں کس کس کا ماتم کروں, کس کس کا رونا رہوں بیٹھ کے میں. پوری کی پوری دنیا جو ہے فلسطین کی کاز کے خلاف دوسری طرف کھڑی ہے جن کے ساتھ ان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل بخاری صاحب, اب آل آئیز اور اگین آن حماس کہ حماس اس پر کس طرح کا ریاکشن ہوگا, کس طرح کا رد عمل ہوگا. بخاری صاحب ایون ذرائع سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ مسلم کنٹریز کے جو ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ حماس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ یہ مسودہ اور یہ منصوبہ جو ہے ایبسلیوٹلی قطر اور ایجپٹ نے پریشر ڈالا ہے کہ آپ یہ مان لیں یہ موقع ہے امن کا. یہ کوئی موقع نہیں ہے امن کا, یہ بالکل بکواس ہے, یہ دھوکے بازی ہے. آپ نے کہا اس حماس کا ریاکشن یہ ہے, انہوں نے کہا کہ ایک تو اس فوٹیلا کے اوپر جو اٹیک کیا ہے اسرائیل نے, دس از ٹیررزم, دس از دا ورسٹ فارم آف دہشت گردی, یہ انہوں نے قرار دیا. ایک دوسری انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے امدادی کشتیوں میں سوار کارکنوں اور صحافیوں کو جو نشانہ بنایا ہے وہ انسانیت کے خلاف جرم ہے, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اس اقدام سے دنیا بھر کے لوگوں کا غصہ مزید بھڑک جائے گا. میں آپ کو کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی تو یورپ سے, اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی تو افریقہ سے, اٹھ رہی ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ لیکن کنٹریز کے اندر. بڑی پوری تفصیل ہے. اٹلی, یونان, جرمنی, برسلز اور تیونس میں مظاہرے ہوئے ہیں. اٹلی کی سب سے بڑی یونین کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے اظہار یکجہتی کے لیے کل ہڑتال کرنے کا. جی بخاری صاحب, کولمبیا نے تو اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. دیز آر ایکشن, اس کو کہتے ہیں آپ ایکشن, تاکہ میسج جائے وہاں. تو اس طرح کے ایکشن میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان ساروں میں ایک تیونس کا نام ہے, باقی کسی مسلمان کا ذکر ہے تو مجھے بتا دیجئے, وہ بھی مظاہرے کی حد تک ہے, ایکشن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. بخاری صاحب لیکن ان مظاہروں کا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کی صحت پر اس سے کوئی اثر پڑے گا, کوئی فرق پڑے گا؟
دیکھیے انٹرنیشنل اوپینین کبھی کہتے تھے کہ وہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے. بالکل پبلک اوپینین. یس پبلک اوپینین ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, اور یہ جو کوئی تھوڑا بہت آپ کو کہیں نرمی دکھائی دے, کہیں لگے آپ کو کہ نہیں کوئی تھوڑی سی ہمدردی کی جا رہی ہے, یہ صرف اسی پریشر کی وجہ سے ہے جو دنیا کے ہر بڑے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. اب ذرا تھوڑی سی اپنی حکومت کی بھی بات کر لیں جناب. جی بالکل. ہمارے ایک تو وزیر اعظم صاحب بولے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو فتیلہ روکا بہت اس کی مذمت کرتے ہیں, اور بربریت جو ہے وہ بند ہونی چاہیے, ہم ان کو موقع دینا چاہیے, حراست میں لیے گئے افراد کو فوری. یہ سارے مطالبے ہیں, اس کے پیچھے فورس کوئی نہیں ہے. جی یعنی آپ التجا کر رہے ہیں اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دیں, پلیز ان کو چھوڑ دیں. اگر آپ نے نہ چھوڑا ہم کیا کریں گے, کچھ نہیں ہے, لہذا کیوں چھوڑیں گے وہ. صرف باتیں ہیں, ہاں جس دھمکی کے پیچھے کوئی فورس نہیں ہے, وہ آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ اسرائیل جیسا کمینہ ملک اور اسرائیل نیتن یاہو جیسا گھٹیا آدمی اور ٹرمپ جیسا فضول دعوے کرنے والا شخص ان کو مانیں گا, کیوں مانیں گے وہ. جی بخاری صاحب, what is your take on it؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ لفاظی کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ جن لفظوں کے پیچھے, جس مطالبے کے پیچھے, جس ریزالو کے پیچھے فورس نہ ہو, اس کو کوئی نہیں سنتا, اس کو تو راستہ چلتا وہ فقیر نہیں سنتا. آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ سنے گا یا نیتن یاہو سنے گا, تو اس قسم کے بیانات سے اب صورتحال پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. بات بیانات سے آگے کی ہے. دیکھیے دو باتیں جو اس حوالے سے مجھے عرض کرنی ہے, وہ یہ کہ پاکستان واز آلویز نون ٹو بی اے اسٹانچ سپورٹر آف دا پیلسٹینین کاز. ہمارا نام فہرست میں سب سے اوپر ہوتا تھا. میں آپ کو اپنے عہد شباب کے دن اگر یاد کراؤں تو اگر ایک گولی چلتی تھی, ایک بندہ مرتا تھا فلسطین میں, تو سڑکیں ہماری ابل پڑتی تھی احتجاج کے لیے. یونیورسٹیاں, اسکول, کالجز کے لوگ جو ہیں دیوانہ وار باہر سڑکوں پہ آ جاتے تھے. وہ آہستہ آہستہ کہاں گیا وہ جذبہ, کیونکہ جب حکومت کچھ نہ کرنے کی پوزیشن میں ہونا تو عوام کیا کریں گے. آپ مجھے بتائیے کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے زبان تو چلا سکتے ہیں, لیکن وہاں جن کو گولی لگ رہی ہے ان کے سامنے اپنا سینہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہو سکتے. اس لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اور خوفناک بات کرنے جا رہا ہوں میں. یہ ٹیررزم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن پروپیگنڈا ہے, خاص طور سے امریکہ کا اور اسرائیل کا, کہ یہ جو کچھ حماس کر رہی تھی یہ دہشت گردی ہے, نان سینس, ایبسولوٹ نان سینس. جو UN چارٹر ہے اٹھا کے دیکھیے اس کو, اپنے وطن کی آزادی کے لیے, اپنے وطن سے تسلط کے خاتمے کے لیے کی جانے والی جو کوششیں ہیں یا کی جانے والی دی جانے والی جو قربانیاں ہیں, یہ رائٹ ہے, برتھ رائٹ ہے. کل بھی آپ بات کر رہی تھی کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں حق دیں کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہماری سرزمین پر کس کی حکومت ہوگی. کدھر ہے وہ؟ تو میں اس یونائٹڈ نیشن کو چاٹنا ہے, مجھے بتائیں. ابھی رک جائیں, آگے جاننے دوں گا آپ کو. آ جائیں جناب ٹرمپ کے اوپر. جی پہلے تو وائٹ ہاؤس نے بڑی ایکسپلینیشن دی, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. ٹوٹل اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دے اس کو. ایک ٹرمپ کا بیان میرے سامنے رکھا ہے. جی قطر پر بیرونی جارحیت روکنے کے لیے امریکہ اپنی افواج استعمال کرے گا. دس از دا جوک آف دا ایئر. ارے بابا, آپ کی انہی فوجوں نے جو قطر کے اندر موجود تھی, اس نے ہی تو اسرائیل سے حملہ کروایا اور پورے اکوپمنٹ جو تھی وہ جیم کر دی, سارے ریڈار جیم ہو گئے. مجھے بتائیے یہ کیا کریں گے. دس از اے جوک آف دی ایئر. ابھی بات جو ہے وہ بھائی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے, کہیں اس سے تو نہیں ڈر گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے فوراً سے انہوں نے قطر کو جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہماری سیکیورٹی گارنٹیز پر رہیں وہ؟ یہ ڈر والی بات جو ہے نا, یہ ان کے ساتھ نہ لگائیں, کبھی بھی دوسری طرف لگایا کریں گے. ڈرتے ہم ہیں, ڈرتی ہماری لیڈرشپ ہے, ڈرتے مسلمان ممالک ہیں, ڈرتی مسلمان لیڈرشپ ہے, ڈرتے مسلمانوں کے ادارے ہیں. وہ کیوں ڈریں گے؟ ان کے پاس تو پاور ہے. میں بتا رہا ہوں نا کہ 66,000 لوگ اپنی جانوں سے گئے. کسی میں ہمت ہے انگلی اٹھا کے ان سے بات کرنے کی؟ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ بیانات تو اس قابل بھی نہیں سمجھنے چاہیے کہ اس پہ کامنٹ کرے.